حضرت گرامی قدر، ایک سوال جو ذہن بشریت میں عموماً یہ آتا ہے وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم اور رحیم پروردگار، تو اس کریم پروردگار عالم نے اس موت کو خلق کیوں کیا؟ جب ایک چھوٹے سے معصوم بچے کا باپ مرتا ہے دل بہت دکھتا ہے، اور جب ایک بہن کا ایک بھائی کسی حادثے کا شکار ہو کر مر جائے تو دل پریشان ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی اموات ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور بعض اوقات انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پروردگار تو نے اس موت کو پیدا کیوں کیا؟ سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، ہزاروں لاکھوں گھر تباہ و برباد، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پروردگار کریم اور رحیم تو پھر موت کیوں آتی ہے؟ میں عرض کر دوں کہ موت دراصل کسی درد، زجر، بلا کا نام نہیں ہے، بلکہ خود اگر دیکھا جائے تو آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ خود یہ اس کائنات، اس دھرتی، اس زمین کا ایولیوشن ہے، ایک انقلاب زمانہ ہے جس کی وجہ سے سیلاب آتے تھے، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، زلزلے آتے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ دنیا صرف یہ چند 100 سال کی دنیا نہیں ہے کہ جس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں یا ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، یہ صرف 1000 سال پرانی دنیا نہیں، یہ 2000 سال پرانی دنیا نہیں ہے، یہ 10,000 سال پرانی دنیا نہیں ہے، بلکہ 30 لاکھ سال پہلے کی یہ کائنات بنی ہوئی ہے۔ یعنی جو فوسلز ملے ہیں، جو ڈھانچے ملے ہیں، ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انسان کا وجود پہلے بھی تھا۔ یہ ابو البشر آدم پہلے باپ نہیں تھے، یہ پہلے انسان نہیں تھے، ہزاروں آدم اس سے پہلے آ کر جاتے رہے، پردہ کرتے رہے، موت آتی رہی، اور انسان کے بعد پھر انسان اس دنیا میں قدم رکھتا رہا۔ یہ دنیا ابھی اپنے تکامل کی طرف، ابھی اپنے کمال کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اسی کو تھیوری آف ایولیوشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہی تھیوری ہے، اور ہر تھیوری کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک تھیوری ہے تو اس کا پریکٹیکل باقی ہے، اور ابھی اس کائنات کا پریکٹیکل ہونا باقی ہے، اس لیے کہ اسلام کا یہ نعرہ ہے کہ اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ احد، اور وہ الصمد ہے، وہ عزیز ہے، وہ عظیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ اس نے صرف دنیا نہیں بنائی کہ وہ صرف خالق ہے، نہیں، بلکہ اس خالق کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں۔ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، وہ سب جانتا ہے اپنی مخلوقات کے بارے میں۔ وہ ایک چونٹی کو جو پتھر کے اندر ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، وہ اپنے انبیاء کو بھی رزق دیتا ہے، جو پردہ غیب میں ہیں اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے، وہ شہداء کو بھی ان کی قبروں میں رزق پہنچا رہا ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ حلیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی صفات ہیں، اور ان تمام صفات کا پرتو اگر ہے، مرکز ہے، تو اس کی عدالت ہے، وہ عادل ہے۔ اس کی مرضی کہ وہ کس کو جنت میں بھیجے گا، کس کو جہنم میں بھیجے گا، نہیں، اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ جو نیک کام انجام دیں گے، جو اس کی بندگی کریں گے، ان کو وہ جنت میں بھیجے گا، اور جو انسانیت کے دشمن ہوں گے، اور جو مشرک ہوں گے، جو شرک کریں گے، اور اگر ان کے پاس تعلیم نہیں پہنچی، اگر ان کے پاس ایجوکیشن نہیں پہنچی، پھر ان کے لیے دوبارہ سے کائنات کو سجایا جائے گا۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جو مجنون پیدا ہوتے ہیں، دیوانے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی، کوئی قانون ان پہ نہیں ہوتا، تو کیا ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا؟ احادیث میں آیا ہے کہ ان بچوں کا پہلے امتحان لیا جائے گا، ان کے لیے دوبارہ سے ایک دنیا بنائی جائے گی، ان کو آزاد چھوڑا جائے گا، اور پھر ان کا فیصلہ ہوگا۔ پروردگار عالم نے جو کریم ہے، جو رحیم ہے، موت کیوں خلق کی؟ یہ موت بھی اس کی طرف سے بندگان خدا کے لیے ایک رحمت ہے۔ تصور کریں، ایک انسان پیدا ہوتا اور پیدا ہی رہتا، وہ کبھی نہ مرتا۔ تصور کریں، اس زندگی کی لذت، شیرنی ختم ہو جاتی، یہاں اس کے لیے پھر کچھ نہیں بچتا۔ جو مجرم ہوتا وہ خوب جرم کرتا، جو قاتل ہوتا دھڑا دھڑ قتل کرتا۔
اس لیے کہ اس کو بچانے والا، اس کو مارنے والا کوئی نہیں تھا، مظلوم مظلوم رہتا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، قاتل قاتل رہتا، اس لیے کہ جس کے اندر طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہاں ایسا نہیں چلے گا، بلکہ پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ذہن میں فطرتاً، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں کہاں جاؤں گا۔ یعنی ہر انسان من حیث انسان، نئی بحث ہو رہی کہ وہ سجدہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ کس مذہب سے ہے، کس بت کو ماننے والا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے یا اللہ کو نہیں مانتا، اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، یہ سوال ہے۔ اور یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ پوری دنیا جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، ابھی دنیا تک انسان پہنچا نہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صرف دنیا ہے؟ نہ بابا، اس سے کہیں بلند ہے اس کی دنیا کہ جو اس پروردگار نے شاہکار کو کن فیکن کے ذریعے خلق کیا ہے۔ لہٰذا جب یہ بندہ اس دنیا کی سیر کرتا ہے اور اس دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے، اس کو درک ہوتا ہے کہ یہ دنیا کمرہ امتحان ہے۔ اگر یہ دنیا کمرہ امتحان ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، بہرحال جو اللہ کو مانتا ہے، تو وہ یہ خیال کرے کہ بھائی پھر میں دنیا میں کیوں رہوں، پھر میں اپنے گھر میں کیوں رہوں، میں صحرا میں چلا جاؤں، میں جنگل میں چلا جاؤں، میں کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ دوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، کیا ضرورت ہے کہ صبح سے شام تک میں دفتروں میں، بسوں میں ٹریفک میں پھنسوں، میں کیوں اپنے دامن کو، اپنے کالر کو گندا کروں، میں کیوں اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالوں؟ اگر مجھے مرنا ہی ہے، اگر اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں مر جاؤں۔ لیکن امتحان اس طرح سے نہیں دی جاتے، امتحان کے لیے تمرین، پریکٹس، ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی امتی، میری امت میں رہبانیت نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کے دور میں، زبان میں، ان کی شریعت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ صحرا، غاروں، کھو، پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، تپسیا کرتے تھے، جو ہے وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور پھر 40 سال 50 سال بعد وہ اپنی روح کو اتنا مضبوط کر لیتے تھے کہ وہ بہت سی چیزوں کو تسخیر کر لیا کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی امتی، میری امت میں رہبانیت نہیں ہے۔ اے پیغمبر، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی روح کو پروان چڑھائیں۔ تو پیغمبر گرامی نے ایک فارمولہ پیش کیا قرآن کے ذریعے کہ جہاں انت ربیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے آواز دیا کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم میرے گھر کو تم صاف کرو، طاہر کرو۔ کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ اگر یہ لیٹسٹ شریعت ہے، یہ دین جو میں لے کر آیا وہ لیٹسٹ ہے، آپ کو 40 سال 50 سال آپ کو جنگلوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 دن 3 دن اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تمام تر ریکوائرمنٹس کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، وہی پریکٹس جو 40 سال 50 سال بعد ایک رہبانی کو، ایک راہب کو حاصل ہوتی ہے، تم 3 دن میں اور 10 دن میں حاصل کر سکتے ہو اس اعتکاف کے ذریعے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں جبر نہیں رکھا، بلکہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو الامر بین الامرین، دونوں امروں کے درمیان، یعنی ایک طرف قانون تکوین ہے اور ایک طرف قانون تشریعی ہے۔ لہٰذا مولا کائنات نہج البلاغہ میں آواز دیتے ہیں کہ لا یمکن الفرار، اور جہاں مولا کائنات نے دعائے کمیل میں یہ جملہ کہا، وہیں مولا کائنات نہج البلاغہ میں بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ پروردگار میں تیرا ایک عبد ہوں، ایک ضعیف ہوں، پروردگار میں اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے تجھے پہچانتا ہوں کہ تو میرا مالک ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ یہ دنیا اگر امتحان گاہ ہے تو پھر بہترین اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے، کامیاب وہی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ جو اس پرچے کو سمجھے، اس ایگزام کو سمجھے، کوئسچن کو سمجھے اور بہترین انداز میں آنسر دے۔ وہ پروردگار جو رحیم ہے، وہ کریم ہے، جو ہمیں موت دینے والا وہی پروردگار، جو ہمیں زندگی دیتا ہے وہی ہمیں موت دیتا ہے، لیکن وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ اس نے 1,24,000 انبیاء کو ایکسٹرنل کی صورت میں بھیجا، اس نے خلفاء بھیجے، اس نے ان انبیاء کے وارثوں کو بھیجا،
14 मासूम बना कर भेजा, 12 इमामों को भेजा, उसने कुरान उतारे, उसने सुहूफ उतारे, उसने तौरात, ज़बूर, इंजील को उतारा। क्यों? ताकि वो करीम रब चाहता है, वो रहीम रब चाहता है कि अपने पर्चे को आउट कर दे। उसने पर्चा आउट कर दिया है, उसने अपने एक्सटर्नल के ज़रिए बता दिया कि आपने पर्चा कैसे देना है। अब भी अगर मैं फेल हो जाऊं तो ये मेरी बदबख्ती है, ये मेरी कज फहमी है कि मैं अच्छा पेपर इस कुरान को होते हुए, इतने प्यारे नबी के होते हुए, इन आइमा के होते हुए भी मैं इस पर्चे इम्तिहान दुनिया में फ़ेल होकर इस दुनिया से चला जाऊं। इसलिए कि साहिबान अक्ल कहते हैं कि नक्ल के लिए भी अक्ल का होना ज़रूरी है। जो अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, जो माबाद मौत का इनकार करते हैं, इसका मतलब है कि वो अक्ल से आ रही हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।